حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، کیا تھا ان کا دور، کیسا پیریڈ تھا ان کا، انہوں نے اپنی لائف کیسے گزاری، کتنے ہمبل تھے وہ، کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی ارلی لائف کیا تھی. تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے. تو بنا کسی دیری کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. From his early opposition to Islam to becoming one of the strongest defenders, his journey is nothing but powerful. Let's uncover the legacy of the brave, just and visionary and the companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, حضرت عمر فاروق. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی ارلی لائف کے اوپر، پھر ہی ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born around 583 CE in Makkah. He belonged to the Banu Adi clan of Quraysh tribe. Before Islam, Umar was known for his intelligence, physical strength, and fiery personality. He was literate, a rare trait in those days, and worked as a merchant. He was a respected leader in Makkah, known for his firm decisions and strong sense of justice, even in the pre-Islamic period. بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورن ہوئے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے 583 سی ای کو مکہ مکرمہ میں، اور وہ بلونگ کرتے تھے بنو عدی کی فیملی سے، جو کہ ایک قریش کے ٹرائب تھے. اور اس کے بعد بیفور اسلام عمر واز نون ایز فار ہز انٹیلیجنس. جب اسلام نہیں آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدا ہوئے تھے، تو اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی انٹیلیجنس یعنی عقل مندی کے نام سے، فزیکل اسٹرینتھ اور فائری پرسنالٹی کے نام سے جانا جاتا تھا. ہی واز لٹریٹ، وہ برداشت کرنے والے انسان تھے. a rare trait in those days and worked as a merchant، اور ایک مرچنٹ کے طور پر وہ کام کرتے تھے. He was a respected leader in Makkah, known for his firm decisions and strong sense of justice, even in the pre-Islamic period. God, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بہت زیادہ اسٹرکٹ پرسنالٹی بھی تھے اسلام کے اکارڈنگ. اب وہ کسی بھی عورت کو بے پردہ نہیں نکلنے دیتے تھے، اور وہ کسی بھی کوئی برا کام نہیں ہونے دیتے تھے آسانی سے. حضرت عمر فاروق کا جو رول تھا اسلام کی ہسٹری میں، وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ مانا جاتا ہے، اور یہ واقعی میں تھا بھی اسٹرکٹ. بٹ اسی رول نے دنیا کو سدھارا، اور آج دنیا جو اس اسٹیٹ پہ ہے ان میں ان کا بھی بہت بڑا رول تھا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایکسیپٹنگ اسلام کے بارے میں، ایکسیپشن آف اسلام. Initially, Hazrat Umar was the first opponent of Islam. He even set out once to kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udhu billah. But Allah had other plans. On his way, he heard that his own sister and brother-in-law had accepted Islam. When he saw them reciting the Quran, his heart softened. He asked to read it himself. The verses of Surah Taha deeply moved him. He immediately went to Dar al-Arqam, where the Muslims gathered in secret, and declared his acceptance of Islam. His conversion was a turning point. With strength and boldness, Muslims began to pray in public. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave him the title Al-Faruq, the one who distinguished between truth and falsehood. Guys, یہ ان کا بہت زیادہ ماننے والا اور سننے والا واقعہ ہے کہ یہ ان کا بڑا ماننے والا واقعہ ہے، ان کی ایکسیپشن آف اسلام، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جب قبول کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. گائز ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق پہلے تو جب وہ پیدا ہوئے تھے شروع سے ہی وہ اسلام کے سخت خلاف تھے، اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا. بٹ ٹائم پیریڈ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہی ہو گیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کل کرنے کے پلان میں تھے. بٹ اللہ کے پلانس کچھ اور ہی تھے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی. اور جب ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے جا رہے تھے نعوذ باللہ، اور راستے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کے بردر اور سسٹر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، سن ان لا نے اسلام کو، بردر ان لا ہز اون سسٹر اینڈ بردر ان لا ہیز ایکسیپٹڈ اسلام. جب انہوں نے گئے اور ان کی ریسیٹیشن سنی، تو جو ریسیٹیشن کے جو ورڈز تھے وہ دل کو چھو گئے. نہ صرف انہوں نے دل کو چھوا، بلکہ وہ ایسے چھوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی طرف آ گئے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا. اور جو ورسز تھے سورہ طہا کے تھے جن کو انہوں نے خود بھی پڑھا تھا. اور پھر وہ دار القم میں گئے جہاں سیکریٹلی مسلمز گیدر ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ ایکسیپشنز آف اسلام کرتے ہیں. اور وہی حضرت عمر گئے اور وہاں پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور سچے دل سے اسلام کو لے آئے اور قبول کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا الفاروق. اب آپ دیکھیں ایک بندہ جس کو قتل کرنے جا رہا ہے اور وہ اس کو سچے دل سے نبی تسلیم کر لیتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے پلانس ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ کے پلانس تو بہت ہی زیادہ اچھے تھے.
بٹ حضرت عمر کے پلانس برے تھے، پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ نیک راہ پر آ گئے۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول ڈیورنگ دا پروفٹس ٹائم۔ Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the key figure in Islam. He was by the Prophet's sides in all major battles, Badr, Uhud, Khandaq and more. He was known for his deep knowledge of the Quran and Hadith, his strong commitment to justice and his sincere love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was also among the 10 companions promised Jannah during their lifetime. Guys, 10 دنیا میں لوگ تھے جن کو خبر دنیا میں ہی مل گئی تھی کہ آپ جنتی ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف 10 لوگ تھے، اور 10 لوگوں میں سے 4 تو خلیفہ ہی تھے، اور میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو لے کے آنے والا ہوں۔ 4 خلیفہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شامل تھے۔ He was also in the 10 companions promised Jannah during their lifetimes. During the Prophet's lifetime, Umar's opinions were often confirmed by revelation. For example, his suggestions about hijab and prisoners of war were later supported by verses from the Quran. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی ڈال دی تھی کہ آپ نے اسٹرکٹنیس سے اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے، نہ صرف اسٹرکٹنیس سے بلکہ ہمبلنیس پہ بھی جہاں جہاں ریکوائرڈ ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے پردے پر بہت غور کیا اور ان کو حجاب کے بغیر کہیں بھی نہیں جانے دیتے تھے، اور پرزنرز آف وار ور لیٹر سپورٹڈ بائی دا ورسز۔ پرزنرز آف وار، جو وار کے درمیان پرزنرز وغیرہ بھی تھے، تو ان کے اوپر بھی جو ان کا رول تھا وہ قرآن کے ورسز سے ظاہر ہوتا رہا۔ تو یہ تھے ان کے سارے رولز ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایز اے سیکنڈ کیلف، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوئی کہ یہ سیکنڈ کیلف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسڈ اوے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 632 CE، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ کے نام سے چنے گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا کو 634 CE میں، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکنڈ خلیفہ کے نام سے چنا گیا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے، اور حضرت عمر فاروق نے 10 سال تک حکومت کی تھی اور لیڈ کیا تھا مسلم امپائر کو، اور اوپوننٹس تھے ان کے سارے یہی لوگ جن کو آج ہم ہندو کرسچن کے نام سے جانتے ہیں۔ اب 10 سال ایک بندے نے لیڈ کیا، اور ایسا اسٹرکٹ پیریڈ تھا ان کا کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ شیطان نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ماتم کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں کہ شیطان نے بھی اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا تھا ان کے سامنے۔ His leadership marked one of the greatest period of justice and expansion in Islamic history. اور حضرت عمر فاروق کا جو 10 سال کا پیریڈ تھا اس کے اندر جسٹس کو بہت زیادہ مد نظر رکھا گیا، اور ایکسپینشن ہوئی اسلامک کی ہسٹری میں، اور اسلام دور دور تک پھیلا۔ جی ہاں، امید کرتا ہوں آپ کو ابھی تک ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اور اچھے سے پتہ چلی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اس کی اچیومنٹس کے بارے میں۔ حضرت عمر is considered one of the greatest rulers in Islamic history. Here are some key contributions. Expansion of Islamic empire, strong administration, introduced Islamic calendar, ہجری بھی حضرت عمر فاروق نے ہی انٹروڈیوس کیا۔ اسلام spread rapidly during the caliphate. Lands like Persia, Syria, Palestine, Egypt and Iraq came under the Muslim rule. اسلام کی ایکسپینشن ہوئی، ریپڈلی ایکسپینڈ ہوا اسلام پرشیا، سیریا، پیلسٹائن، ایجپٹ اینڈ عراق وغیرہ میں۔ اور اس کے علاوہ اسلامک کیلنڈر آیا، کورٹس وغیرہ بنے، روڈس، کینالز، ریسٹ ہاؤسز بنے، اور سیلریز فور سولجرز اینڈ پبلک سرونٹس جو کام کرتے تھے، پہلے تو وہ فری میں کر لیتے تھے، بٹ انہوں نے پھر سیلریز وغیرہ بھی ان کے لیے مقرر کر دی، اور پھر انہوں نے سوشل جسٹس کو قائم کیا، ایکولیٹی اینڈ سمپلسٹی، ریلیجیس فریڈم اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹرکٹ لیڈرشپ اکارڈنگ ٹو پردہ اینڈ ادر جسٹس۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں ون آف دا اپسیٹ موومنٹ کے بارے میں، دا ڈیتھ آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 634 CE میں حضرت عمر فاروق بنے تھے سیکنڈ خلیفہ، اور 644 پورے 10 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر واز اسٹیبلڈ وائل لیڈنگ فجر پریئر ان مسجد نبوی بائی ابو لولوہ پرشین سلیو، ایک پرشین سلیو تھا جس کا نام تھا ابو لولوہ۔ اس بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران شہید کیا تھا۔ He was critically wounded and passed away a few days later. اس نے حضرت عمر فاروق کو اتنی بری طرح زخمی کر دیا تھا فجر کی نماز میں، پر پھر بھی وہ کچھ دن چلتے رہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چھوڑ کر اور ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ Before his death, he formed a council of 6 companions to choose the next caliph, which eventually led to the opponent حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
Hazrat Umar was buried next to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr in the chamber of Aisha. Hazrat Abu Bakr सबसे पहले हज़रत उमर फारूक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीड थे, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उसके नीचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बरीड किया गया। तो ये थी हज़रत उमर फारूक की सारी लाइफ और सारी की सारी डेथ। तो उनके तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।